السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام۔ اس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سلسلہ میں درس قرآن ہے اور آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 29 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ سورۃ الاعراف کی آیت 12 سے اب تک بار بار اللہ رب العالمین مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، قل کہو، قالا کہا، یا بنی آدم، اے ابن آدم، اے ابن آدم، یعنی بار بار اللہ رب العالمین اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت محمدیہ سے مخاطب ہیں کہ اے ابن آدم، کہو، کرو۔ اس آیت میں اپنے بندوں کے لیے پھر اللہ رب العالمین 3 حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا، قل امر ربی بالقسط، فرما دیجئے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، امر ربی، حکم دیتا ہے میرا رب، آپ کا رب، بالقسط، انصاف کا، عدل کا، وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، عند کل مسجد، مسجد کی طرف، نماز کی طرف سیدھے، وَادْعُوهُ مخلصین لہ الدین، اور پکارو اللہ کو خالص کر کر کے اس کے دین کے لیے، کما بدأکم، جیسے تمہاری ابتدائی طور پہ تمہیں پیدا کیا، تعودون، دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا۔ 3 پوائنٹ جو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پیش فرمائے کہ انصاف کا مطلب دین و دنیا کے سب کاموں میں ان کا حق ادا کرنا، فیصلے ہوں، حقوق ہوں، ناپ تول ہوں، خاندانی اور معاشرتی معاملات ہوں، اللہ کے حقوق ہوں، توحید کا حق ہو، عبادات کا حق، ہر معاملے میں عدل کرنا، یعنی اس کا پورا پورا حق ادا کرنا۔ اور دوسرا، نماز کی ادائیگی، یعنی وقت پر ہو اور ہر رکن میں اس کی احسن طریقے سے ادائیگی ہو، باقاعدگی سے ہو۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے، یعنی اس کے الفاظ میں یا ارکان میں کی پوری ادائیگی نہ کرے، اس میں خامیاں کرے، غلطیاں کرے۔ اور تیسرا فرمایا کہ اللہ کو پکارنے میں، اس سے مانگنے میں، اس کی عبادات میں اخلاص اور توحید کا دامن نہ چھوڑے، شرک سے مکمل بچا جائے اور ریاکاری سے پرہیز کیا جائے، اور اخلاص ہو اور اتباع رسول ہو۔ تو فرمایا، یعنی اسے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کلی اطاعت ہمارے اوپر لازم فرمائی ہے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اب اسے بھی چاہیے کہ فلیستجیبوا لی، کہ وہ میرا کہنا مانے۔ یعنی دیکھو کیسے انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جزوی طور پر نہیں، کلی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے،
اور اطاعت کو خالص کر کے، یعنی خالص کر کے اللہ کو پکارا جائے۔ یعنی جو یہاں ایک نقطہ ایک خاص جو قابل ذکر ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں کی بھی اطاعت سے پالا پڑتا ہے، والدین کی، بڑوں کی، اولو الامر یعنی حکومت کے جو نمائندے ان کی، اساتذہ کی۔ لیکن اس میں جو بنیادی اصول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق میں سے کسی کی ایسی اطاعت نہ کی جائے جس میں خالق کی معصیت ہو جائے، اس کی معصیت لازم آتی ہو۔ یعنی اللہ کی جو اطاعت ہے وہ سب سے بلند ہے، برتر ہے تمام اطاعتوں سے۔ یعنی جہاں اللہ کی اطاعت کی خلاف ورزی ہو جائے وہاں سب کی اطاعت چھوڑ دی جائے۔ یہاں تک کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو خواہ وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، ہاں جب وہ تمہیں شرک کی طرف پکاریں تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو۔ یعنی جب اللہ کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو جائے تو پھر اطاعت اللہ کی کرنی ہے، سب کی چھوڑ کر، اور اس میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی اس میں پھر اللہ فرمائے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی پیدا کیا، دوبارہ یعنی میں ہی تمہارا ابتدائی خالق بھی تمہارا ہوں، پھر ماروں گا، پھر میرے پاس پیش ہوں گے۔ تو یاد رکھو اس بات کو کہ اللہ کو خالص کر کے پکارو، ریاکاری نہ ہو، اور اللہ کی اطاعت سب پر مقدم ہو۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔